اب وہ باقی حصہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب لاؤں گا انشاءاللہ، آپ اطمینان سے سنیے. باقی حصہ قتل دجال وغیرہ کا اب یہاں سے شروع ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول مسیح کی جب بات فرما رہے تھے تو کیا ظاہری طور پر جسمانی طور پر اسی مسیح کی بات کر رہے تھے جو موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، یا اس کی تمثیل کی مثالی طور پر اس کے ظہور کی بات کر رہے تھے؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو ہم اس غور میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسیح کی بات نہیں فرما رہے تھے جو پہلی امت میں یعنی موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، بلکہ تمثیلی طور پر اس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم آنے والے اس مسئلے کو دے رہے تھے جو امت میں پیدا ہونا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا اول یہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرے ہوئے مسیح کا بھی نقشہ دیکھا، اور حدیث بخاری میں اور دوسری حدیثوں میں وہ محفوظ ہے. ان کے بال گھنگریالے تھے، رنگ سرخ تھا، جیسے زت لفظ استعمال ہوا ہے ایسا رنگ تھا. اور ایک اور حدیث میں بخاری میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسیح کو دیکھا جس کے پیچھے پیچھے مسیح الدجال بھی طواف کر رہا تھا، یعنی اس کی دشمنی میں اس کی طاق میں تھا کہ میں اس کو ہلاک کروں. اس مسیح کا نقشہ کہتے ہیں اس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں سامنے. اس کا نقشہ کیا ہے؟ گندمی رنگ ہے، اور بال سیدھے ہیں اور سیاہ ہیں. جی ہاں، یہ دونوں حدیث جیسے ابھی کوئی نہا کے نکلا ہو اور اس کے بال کے کناروں سے پانی ٹپک رہا ہو. اب بال کی نوکوں سے پانی اسی وقت ٹپکتا ہے جب وہ ساتھ پھیلے ہوئے نیچے اترے ہوئے ہوں. اوپر چڑھے ہوئے اوپر کی طرف گچھا بنے ہوئے بالوں کی نوکوں سے پانی نیچے اترا ہی نہیں کرتا، ٹپکا نہیں کرتا. بس دو حلیے الگ الگ ہیں، ایک آنے والے کا حلیہ ہے، ایک گزرے ہوئے کا حلیہ ہے. اس لیے یہ استنباط کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مسیح کی بات فرما رہے تھے یہ درست نہیں ہے. آگے جا کر اب میں دجال کے حوالے سے آپ پر مضمون کھولوں گا. وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہی اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلی کلام فرما رہے تھے، ظاہری لفظی طور پر اس مسیح کو پرانا مسیح نہیں سمجھ رہے تھے. اس کا ثبوت اس مسیح کی علامتوں میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا صرف حکم عدل کی نہیں، ایک دجال کی بھی علامت ہے. اس دجال کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے. تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ تو کر دیا کہ میں روحانی طور پر وہی مسیح ہوں، مگر کون سا دجال ہے جس کو قتل کیا، اور وہ دجال آیا بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث اٹھے گی تو معاملہ حل ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دجال کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ دیو ہیکل ایسا بڑا کہ اس سے بڑے حجم کا انسان کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس کا سر گویا آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا، اور کلاؤڈ لائن سے اوپر تک اس کا عروج ہوگا. ایک آنکھ اندھی یعنی دائیں آنکھ، اور بائیں آنکھ ایسی روشن کہ زمین کی پاتال تک کی خبر لائے گی، نیچے تک اترے گی. یہ وجود ہے دجال کا جو دنیا کو بے قابل ہوگا اور ان پر حکومت کرے گا. اس کی مزید علامتیں کیا ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، جب تک آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے آپ دجال کو پہچان ہی نہیں سکتے. اول یہ کہ کیا خدا کی خدائی میں وہ تاریخ جو قرآن نے محفوظ کی ہے کہ آج تک اس قسم کی دیو مالائی کہانی پہلے بھی پیش ہوئی ہے؟ اگر یہ نہیں ہوئی سوائے طالوت علیہ السلام. ہاں عرض کرتا ہوں، دیو مالائی تب بنتی ہے اگر لفظاً اس کو یہی سمجھیں. اگر اس کی تہ میں پیغام پڑھیں تو یہ دیو مالائی کہانی بننے کی بجائے ایک عظیم الشان ایسی پیشگوئی بنتی ہے کہ جس کی مثال انبیاء کی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ایک سیکنڈ.
آپ نے فرمایا وہ قابض جو ہوگا دنیا پر تو کس طرح قابض ہوگا؟ فرمایا اس کا ایک گدھا ہوگا، اور وہ گدھا بھی عظیم الخلقت ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ گویا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 باہ کا یعنی تقریباً 105 فٹ کا فاصلہ ہے، اور اس کی علامتیں بڑی عجیب بیان فرمائی. فرمایا وہ آگ پر چلے گا، پٹھے نہیں کھائے گا، دانا دن کا اس کی غذا نہیں ہوگی، وہ آگ کھا کر چلے گا. اور وہ گدھا خشکی پر چلے گا یا سمندر میں چلے گا یا ہوا پر؟ اس کا جواب اس طرح ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اول وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا. نمبر 2، اس میں سواریاں بیٹھیں گی اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں چلنے لگا ہوں، آ جاؤ جس نے بیٹھنا ہے. اور وہ خشکی پر بھی چلے گا. یہ بڑی کھلی اس کی وضاحت فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی ایک جگہ سے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور دوسری جگہ جا کے لینڈ کرتا ہے، اور اس کا سفر فضا میں کلاؤڈ لائن سے اوپر ہوگا. اور فرمایا وہ جو پیٹ، جس کے پیٹ میں آگ جل رہی ہوگی، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کھڑکیاں ہوں گی اور اندر روشنیاں جلی ہوں گی اور آرام سے بیٹھنے کے سامان موجود ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہ سمندر پر بھی چلے گا، اور سمندر پر چلنے کی علامت یہ ہے کہ گھٹنوں تک ڈوبے گا، اوپر باقی باڈی اس کے اوپر رہے گی. اور فرمایا کہ وہ کیا کیا کاروبار کرے گا سمندر پر؟ فرمایا دجال کی طرف سے وہ گندم اور غذا کے پہاڑ اٹھا کر چلے گا، ان قوموں کی طرف لے کے جائے گا اس گندم کو جو اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں، دجال کے حمایتی ہیں. جو ان کے حمایتی نہیں ہیں وہ چاہے بھوکے مر جائیں، ان کو یہ فوڈ کی یا گندم کی امداد نہیں پہنچے گی. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ لفظاً پیشگوئی پوری ہو چکی ہے یا تمثیلات کی بات تھی اور آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ دجال کون ہے اور یہ سواریاں کس کی ہیں؟ فرمائیے. جناب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاں تک میں نے مشکات شریف کا یا بخاری شریف کا مطالعہ کیا ہے، اس میں دجال کی کیفیت جیسے آپ نے واضح فرمائی ہے یہ میرے علم میں نہیں آئی. البتہ یہ ضرور آئی ہے کہ وہ قوی ہیکل ہوگا، تقریباً 40 روز میں تمام دنیا کا چکر لگا لے گا. اس کی ایک طرف بہشت ہوگا، ایک طرف دوزخ ہوگا، وہ آدمی کو چیرے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر چیرے گا تو نہیں چیر سکے گا. جہاں آپ نے یہ پڑھی تھی نا باتیں، وہیں یہ بھی ہیں، لیکن اس میں نہیں اس وقت بحث بیکار ہے. نہیں آئی. آپ گھر جا کے تسلی سے دجال کے متعلق سب روایات اکٹھی کر لیں. ایک بھی روایت میں بیان نہیں کر رہا جس کی سند نہ ہو. نہیں جناب، میرا عرض میری بات سنیں. اب مجھے پھر موقع دے. میں نے آپ سے وقتی طور پر پوچھا تھا. جی کوئی بات. مائک کا مستقل حوالے نہیں کیا ابھی جناب. قصہ یہ ہے کہ یہ روایات جو دجال کے گدھے کے متعلق ہیں، اسے کہتے ہیں خر الدجال. یہ صرف پروفیسروں کے علم میں نہیں ہے، یہ عامت الناس کے علم میں ہے. خر دجال کا قصہ تو گھر گھر گلی گلی مشہور ہے کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا جو آگ کھا کر چلے گا. اس کا انکار کرنا میرے لیے تعجب انگیز ہے، کیونکہ آپ کسی مولوی سے پوچھ لیں وہ خر دجال کے مضمون سے خوب واقف ہے. یہاں تک کہ جب 53 میں جسٹس منیر کی عدالت بیٹھی کہ یہ فیصلہ کرے کہ ظلم کس نے کیا، کیوں کرایا گیا، سیاست تھی، مذہب تھا، کیا تھا، اس کی رپورٹ پڑھیں. اس میں انہوں نے ایک موقع پر ایک شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ خر دجال آیا ہے کہ نہیں. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں آیا. اس نے کہا دیکھو اپنے ساتھیوں پر غور کر کے دیکھ لو، ان میں تو نہیں کہیں. اور اس پر خوب کہکہا پڑا اور یہ ریکارڈ ہوئی ہے بات. تو خر دجال تو گلی گلی کا قصہ ہے. آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے تھا. آپ نے تو وہ شعر مجھے یاد کرا دیا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے.
دیکھیے جناب، میں نے یہ جو روایت ہے یہ عام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. آج تک کوئی عالم دین ایسا نہیں جس نے میرا یہ جواب سن کر یہ چیلنج کیا ہو کہ دجال کے گدھے کا جو تصور آپ کھینچ رہے ہیں یہ حدیث میں موجود نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا جناب، میرا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک میں نے 2 مجموعہ احادیث جو پڑھا ہے بخاری شریف اور مشکات شریف میں، یہ واقعہ اس طریقے سے نہیں. ممکن ہے کوئی اور کتاب ایسی ہو جہاں سے آپ نے مطالعہ فرمائی ہو. نہیں، میں ہر عالم کی بات کر رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ آپ کریں یہاں. جی جی. اس میں میرا تمام مسلمان سنی شیعہ علماء سے اتفاق ہے. جی جی. وہ سب اس بات پر متفق ہیں جی جی. کہ جہاں بھی دجال کا ذکر آیا ہے جی. اس کے ساتھ خرے دجال کا ذکر بھی ملتا ہے اور یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں. جناب اب سنیے، عیسائی دنیا میں جب بھی میں نے یہ بیان کی باتیں، مثلا آسٹریلیا میں ایک موقع پر ایسا پیش آیا کہ ایک عیسائی پادری صاحب نے لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے سوال کروایا کہ دجال کون ہے. وہ کہیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ لوگ ہیں، تو ان کو غصہ آئے گا. میں نے کہا دیکھیں، میں آپ کو ابھی بتاتا نہیں کہ دجال کون ہے، میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں، آپ مجھے بتانا کہ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں. جب میں نے یہ حدیث پڑھنی شروع کی تو بیک آواز بول اٹھے کہ ہم سمجھ گئے. یہ سواریاں ہیں جو عیسائی قوموں نے ایجاد کی ہیں اور ان کے 2 پہلو ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک مذہبی پہلو یعنی دائیں آنکھ، اس سے وہ نہیں دیکھ رہے، خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں اور سوچتے بھی نہیں. سائنسیں انہوں نے اتنی غور سے پڑھی، پاتال تک نظر ڈالی کہ انسان اور بندے کا تخلیقی جوڑ تو ہو سکتا ہے، ابوت کا جوڑ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک آنکھ اندھی ہے بالکل، ایک آنکھ روشن ہے، یعنی دنیا کی علم کی آنکھ، جستجو کی آنکھ، حیرت انگیز کرنا میں. اور یہ جو دجال کا گدھا بننا خود ان عظیم کارناموں میں سے ایک ہے. فوڈ ایڈ جو دی جاتی ہے اس کا کوئی تصور بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو ماؤنٹین آف فوڈ لیے ہوئے پھرتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب قوموں کی طرف جا رہا ہے، مگر غربت کی وجہ سے نہیں، دجال کی حمایت کی وجہ سے. سرجری کی جو باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں کہ بدن کا ایسا کٹ جانا کہ وہ 2 نیم ہو جائے، اور اگر فوری طور پر اس کو جوڑ دیا جائے تو رگے ملا کر انہوں نے پھر اس کو زندہ کر دیا. تو یہ ساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان پیشگوئیاں ہیں، لیکن ظاہر پر محمول کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اس کی کنہ کو سمجھیں تو صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہی دجال کی پیشگوئی ایک عظیم پیشگوئی بن جاتی ہے. بس اس دجال سے ٹکر مسیح موعود نے لینی تھی، اور اس ٹکر کا خلاصہ کیا بیان ہوا؟ یکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑے گا، وہ یقتل الخنزیرہ، اور وہ سور کو قتل کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ جس نے صلیب کو توڑنا تھا اور سور کو قتل کرنا تھا، اگر وہ ظاہری طور پر وہی ہے تو پھر صلیب بھی وہی، نہ سور بھی وہی بنے گا اور صلیب بھی وہی بنے گی ظاہری طور پر. اگر تمثیلی پیغام ہے تو مسیح بھی تمثیلی، صلیب بھی تمثیلی، سور بھی تمثیلی. وہ علماء جو آپ تک اب تک دین پہنچاتے رہے ہیں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ یہ پیشگوئیاں ظاہر پر محمول ہوں گی. آج تک اس گدھے کا منہ دیکھ رہے ہیں جو پیدا نہیں ہوا، ظاہری طور پر پیدا ہو چکا ہے مگر باطنی معنوں میں. آج تک وہ اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس نے موسیٰ کی امت کا فیض پایا تھا اور دوبارہ ابھی تک نہیں اترا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اگر دجال کے بارے میں حیرت انگیز صفائی سے پوری ہو چکی ہے تو ضرور مسیح کو تلاش کرے، وہ دکھائی دے گا. اس نے صلیب کو کیسے توڑا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں توڑا کیونکہ دنیا میں بے شمار صلیبیں موجود ہیں، ارب صلیبیں ہیں. وہ مسیح آئے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ یہ اترا، اب ہماری اصلاح فرمائے گا. مسیح کہے گا نہیں، میں نے پہلے صلیب توڑنی ہے. علماء کے نزدیک ساری دنیا کے چکر لگائے گا، ہر عیسائی گھر گرجے کا دورہ کرے گا، صلیبیں توڑ کے پھینکتا چلا جائے گا. انڈسٹریل قومیں ہیں، جتنی توڑے گا اس سے کئی گنا زیادہ بنا سکتے ہیں.
لیکن یہ سفر کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ جب ہوگا اور امت محمدیہ کہے گی شکر ہے اب ہمارا مسئلہ ہم پر آ گیا، ہمارے پاس آ گیا، مسیح کہے گا نہیں تم نے پڑھا نہیں حدیث میں نے بھی سور مارنے، ساری دنیا کے بیلوں کے چکر لگائے گا، تمام ان کیٹل فارمز کا وزٹ کرے گا جہاں سور بھی پالے جاتے ہیں، اور ان سب کو سوروں کو قتل ختم کر کے پھینک کے تو پھر وہ واپس آئے گا اور مسلمان کہیں گے الحمدللہ اب ہمارا مسئلہ واپس آیا، ہماری اصلاح فرمائے گا۔ تو وہ کہے گا تم نے آگے یہ نہیں پڑھے گا بھئی تزوج جو یولد لہو، وہ بوڑھا شادی بھی کرے گا اور ابھی اس کے بچے بھی ہوں گے، تو مجھے شادی تو رچانے دو۔ اب یہ ظاہری باتیں اگر سمجھیں آپ تو انبیاء کی پیشگوئیوں کا آپ ایک شائبہ تک بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں جن بھوت کی فرضی کہانیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے ان علماء کا کہ امت محمدیہ میں اسلام کی تائید میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی موجود ہے جسے دہریوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تو منہ بند ہو جاتے ہیں۔ کون تھا 1400 سال پہلے جو جہاز کا ہوائی جہاز کا تصور کر سکتا تھا؟ کون تھا جو آگ سے چلنے والی سواری کا تصور کر سکتا تھا؟ وہم گمان بھی نہیں تھا۔ آگ جلاتی تھی پیٹوں کو، پیٹ میں وہ غذا تو نہیں پہنچاتی تھی۔ بس یہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو تبھی پوری ہوتی ہیں اگر مانوی طور پر تسلیم کریں۔ بس سور سے مراد سور کی تہذیب ہے، سور میں بے حیائی کا عنصر بڑا نمایاں ہے۔ ایسی تہذیب سے ٹکر لینا جس میں بے حیائی نمایاں ہو اور خصوصیت کے ساتھ اس میں ہومو سیکشولیٹی تو پائی جائے، یہ حال تو اب اتنا کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ چرچوں کی بحث میں بڑے بڑے کلیساؤں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہاں تم بشک ہومو سیکشول ہو، تم چرچ کا عہدہ سنبھال سکتے ہو۔ اور ایسے پادری یہاں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں جو کھلے عام ہومو سیکشول ہونے پر فخر کرتے ہیں اور پھر بھی وہ پادری ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں شامل تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا جہاد کیا ہے جس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ کہا جا سکے کہ آپ نے صلیب کو توڑ دیا۔ سب سے پہلا عقیدہ جو مسیح موعود نے پیش فرمایا اور بڑے زور سے پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ قرآن کی روح سے، بائبل کی روح سے، تاریخ کی روح سے مسیح ابن اللہ نہیں بلکہ ایک نبی تھا جو فوت ہو چکا ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر خدا کے بیٹے کو جس کی عبادت کی جاتی ہو، فرضی بیٹے کو ثابت کر دیا جائے کہ یہ فوت ہو گیا ہے تو صلیب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے زور و شور سے پھیلانے کے نتیجے میں سب سے زیادہ مسلمان علماء مسیح علیہ السلام کے خلاف ہوئے۔ اس لیے ایک یہ بھی منظر ہے، احمدیت کے زاویے سے اس کو بھی دیکھ لیں، پھر آپ کی مرضی ہے جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے خدا کو جان دینی، مجھے تو نہیں دینی۔